السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نتائج اس آدمی کے حق میں نہیں ہوتے جو اپنے آپ کو مطلوبہ نتائج کے لیے وقف نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے عہدوں کے پیچھے بھاگنا۔ عہدہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو بندہ اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے لیے اہل سمجھ کر اور اس عہدے کو مانگنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسی طرح اسی عہدوں کے پیچھے لگتے ہوئے اسی نتائج میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور پھر زمانہ دیکھتا ہے، دنیا دیکھتی ہے کہ وہ اتنا زیادہ مصروف ہو چکا ہے کہ جب اسے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اپنے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم عہدوں کے پیچھے مت بھاگیں۔ عہدہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کام کے لیے کسی بندے کو چن لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس عہدے پر فائز ہونے کے ساتھ اس کو پوری طرح پر کام کرے، عمل درآمد کرے، جو ہو سکتا ہے اس کے لیے اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے کام کرے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحب پتوں کی کے جن کا نام راجہ قاسم محبوب صاحب ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کو اللہ تعالیٰ نے موت دی، شہادت بھی کہہ سکتے ہیں، لوگ ان کو شہید کا رتبہ بھی دے رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے کام کے لیے نکلے تھے، بڑی جانفشانی سے اچھے طریقے سے اپنے کام کو سر انجام دینے والے وہ راجہ صاحب تھے۔ ان آفیسر میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور ان کی شہرت کا باعث جو چیز بنی وہ ان کی ایک آڈیو تھی جو انہوں نے اپنے ایک دوست کو کی۔ اس آڈیو کے اندر وہ اپنے آپ کو ایک گمنام سا بندہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم گمنام بندہ بننے کی کوشش کریں، کیونکہ جو گمنام بندہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو اتنی زیادہ جستجو کوشش سٹرگل نہیں کرنی پڑتی، اور جتنا نامور بندہ ہوتا ہے، جیسے کہ وہ اتنے بڑے عہدے کے اوپر تھے، اسسٹنٹ کمشنر تھے، تو وہ صبح شام دوپہر ان کو بندوں کے ساتھ ملاقات کرنی، ان کے ساتھ ملنا یہ ضروری ہوتا تھا۔ وہ ہر بندہ ان سے کرتا تھا، اس بات کے نتیجے میں ان کو پھر جو نا کام کرنا پڑتا تھا، وہ ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ اور جو اس آڈیو میں ایک سب سے بڑی بات جس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی کہ ہم ان عہدوں کو حاصل تو کر لیتے ہیں، کل قیامت والے دن ہمیں ان عہدوں کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ ہم کیسے ان عہدوں کا حساب دیں گے؟ قیامت کا دن ہوگا تو نیکیاں تو ہماری بہت زیادہ ہوں گی، لیکن ان عہدوں کے اوپر برجمان ہوتے ہوئے ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہم کام کو کیسے سر انجام دے سکتے ہیں؟ اور یہ جو کام ہے اس کا اگلے جہاں میں جا کر بھی حساب دینا ہے، اور کتنے ہی لوگوں کے گناہ ہم اپنے سر پہ لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ان لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ ہم نیکی کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن نیکیاں کتنی ہیں اور گناہ کتنے ہیں یہ کل کو پتہ چلے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم عہدوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ہم اپنے آپ کو اتنا پیارا بنا لیں، اتنا اچھا بنا لیں کہ ہمیں ان عہدوں کے پیچھے بھاگنا نہ پڑے۔ اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی عہدہ ہمیں دیا ہے، کو گھر میں سربراہی کا ہے، گھر میں اور یا دفتر میں کسی بڑے آفیسر کا عہدہ ہے، کوئی بھی ایسا عہدہ جہاں پہ آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، تو میرے بھائیوں اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے کام آئے جتنا ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے اندر جو کام تو کرتے ہیں لیکن اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، لیکن جب بھی کسی کو مشکل وقت میں اس سے کام پڑا تو میرے بھائیوں وہ فون نہیں اٹھاتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنے نیک مکرم بندوں میں شامل کر دیں، اور دنیا ہمیں یہ ہمارے جانے کے بعد ایک اچھے انداز میں اچھے طریقے سے یاد کرے، کیونکہ میرے بھائیوں عہدہ جو ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کے کام آنے کو ہی عہدہ کہا جاتا ہے۔ اس عہدے کا حق ادا کرنا بھی یہی ہے کہ لوگوں کے کام آنا اور اچھے طریقے سے کام آنا، اور اپنے آپ کو اس عہدے کے قابل بنانے کے لیے جد و جہد کوشش کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب بھی رکھے دین اسلام کے اوپر، اور آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائے۔